أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے فضائل، اہمیت اور ادا نہ کرنے پر جو وعیدات ارشاد ہوئی ہیں ان کا ذکر ہوا، تو اسی مناسبت سے زمینوں کی پیداوار کے چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ زمین کی پیداوار کا عشر لازم ہوتا ہے۔ عشر کی 2 قسمیں ہیں، 10واں اور 20واں۔ وہ زمینیں جن کو ٹیوب ویل کے ذریعے سے، نہر کے ذریعے سے، کنویں اور چشمے کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے، تو ان میں فصل کا یعنی جو اناج اور غلہ اٹھایا ہے اس کا 20واں حصہ لازم ہوتا ہے۔ یعنی 20 من اگر فصل ہوئی ہے تو 20واں من وہ عشر کا ادا کرنا لازم ہے۔ اور وہ زمینیں جن کو آسمان کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ان کی پیداوار میں نصف عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ۔ یعنی اگر پیداوار 10 من ہوئی ہے تو 10واں من وہ عشر ادا کیا جائے گا، 20 من ہوئی ہے تو 2 من ادا کیے جائیں گے۔ یعنی آسمان کے پانی سے سیراب ہونے والی فصل اس کا 10واں حصہ، اور جس فصل کو ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا نہر کے پانی کے ذریعے سے یا چشمے اور کنویں کے ذریعے سے سیراب کیا گیا اس کا 20واں حصہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر ان میں کچھ فرق بھی ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک خاص نصاب مقرر ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، جبکہ عشر میں ایسا نہیں ہے۔ عشر میں فصل چاہے تھوڑی ہوئی ہے چاہے زیادہ ہوئی ہے، عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ بس فقہائے کرام نے اتنا لکھا ہے کہ اگر فصل 2.25 کلو سے کم ہوئی ہے، 2.25 کلو سے کم ہوئی ہے تو پھر اس میں عشر نہیں ہے،
اس سے زیادہ جتنی بھی ہوئی ہے 2 کلو 4 کلو من 2 من 100 من جتنی بھی ہوئی ہے اس کا عشر ادا کرنا ضروری ہے، ایک ایک دانے کا، ایک ایک پائیے کا۔ زکوٰۃ کے لیے ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک خاص نصاب مقرر ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو، یا اس کی مالیت کے برابر زائد از ضرورت سامان رکھتا ہو، یا اس کی مالیت کے بغیر مالیت کے برابر سامان تجارت رکھتا ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ایک فرق اور بھی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب صاحب نصاب ہونے کے بعد مال پر 1 سال گزر گیا ہو، پھر فوراً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثلا آپ پہلی رمضان مبارک کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، پہلی رمضان کو صاحب نصاب ہوئے ہیں، تو ابھی اسی مہینے میں یا اسی تاریخ میں آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، جبکہ آپ کے مال پر پورا سال پھر نہ جائے۔ اگلے سال یکم رمضان سے 1 دن پہلے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کا سال پورا ہو جائے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، لیکن عشر کے لیے ایسا نہیں ہے۔ عشر اگر آپ ایک ہی زمین سے سال میں 4 مرتبہ بھی اٹھاتے ہیں فصل تو 4 مرتبہ اس کا عشر ادا کرنا لازم ہے۔ گندم کا عشر علیحدہ، چنے کا علیحدہ، چاول کاشت کی ہے اس کا علیحدہ، اور سرسوں کاشت کی ہے اس کا علیحدہ، جو چیز بھی اس میں کاشت ہو رہی ہے، گنا کاشت ہو رہا ہے تو اس میں علیحدہ، یعنی ہر فصل کا علیحدہ علیحدہ عشر ادا کیا جائے گا۔ عشر کی تفصیل ذکر فرما دی کہ عشر جو سیلاب جن کو کیا جاتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا چشموں کے ذریعے سے، نہر ندی نالوں کے ذریعے سے، تو ان میں 20واں حصہ، اور جو آسمانی پانی سے سیلاب ہوتی ہیں ان میں 10واں حصہ لازم ہوگا۔ درختوں کا بھی عشر ادا کیا جائے، وہ بھی لازم ہے۔ اگر کسی نے درخت اگائے ہوئے ہیں، ایک ہے درخت اگائے ہیں، ان کو بڑا کریں گے، پالیں گے، پوسیں گے، اور پھر ان کو کاٹ کر کے بیچیں گے، نفع حاصل کریں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ لکڑی حاصل کرنے کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے کہ لکڑی حاصل ہوگی تو اس کو جلائیں گے، یا اس کی شتیر بنائیں گے، یا اس کی کڑیاں بنائیں گے، یا اس کے دروازے بنوائیں گے، یا کوئی چیز بھی اس کی بنوائیں گے، ایک وہ ہے۔ اگر ایسے درخت ہیں جن کو اس نیت سے لگایا گیا ہے کہ ان درختوں کو پال پوس کر کے ان کی لکڑی حاصل ہو کر کے جلانے کے بھی کام آئے گی، اور ساتھ ساتھ دروازے، کھڑکیاں، شتیر یا کڑیاں وغیرہ یہ بنوا لیں گے، تو ایسے درختوں پر بھی عشر نہیں ہے۔ ان کو آپ نے کاٹا اور کاٹ کر کے اپنے استعمال میں لیا تو عشر نہیں ہے۔ لیکن اگر ان درختوں کو بیچ دیا، جو کھالوں کے ڈالوں کے بنوں کے اوپر لگا دیے، اپنی زمینوں کے اندر کہیں کہیں لگا دیے، جس طرح ہم لگا دیتے ہیں، سارے کاشتکار جو بھی ہیں تقریباً لگاتے ہیں، اگر ایسے لگا دیے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیا ہے، لکڑی ساری کی ساری اس کی بیچ دیا، درختوں کو وہ کٹیرے آئے، انہوں نے ان کو کاٹ کر کے لے گئے، ان کو بیچ دیا، تو ان درختوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ درخت آپ کی مالیت کے ساتھ مل جائیں گے، ان میں عشر نہیں ہے، ان کی مالیت جو پیسہ آپ کو ملے گا ان پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، جس موسم میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مثلا آپ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آپ نے درخت 1 مہینہ رمضان سے پہلے کٹوا دیے، اب جب اس کا پیسہ آپ کو ملا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، عشر بھی لازم نہیں ہے۔ جب وہ 1 تاریخ آئے گی جس میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جب آپ کا سال پورا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے کہ اگر اب بھی آپ صاحب نصاب ہیں
تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ان درختوں کے پیسوں کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، اور جو پہلے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، یا سامان تجارت ہے، یا زائد ضرورت سامان ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے برابر، اس کی قیمت کے برابر سونا وغیرہ رکھتے ہیں، تو پھر اس قیمت کو، یعنی جو آپ کو نفع حاصل ہوا ہے درختوں سے، ان کو بھی ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر درخت زیادہ لگائے ہیں اس نیت سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ان کو بیچ دیں گے، تو پھر ان میں عشر لازم ہے، پھر اس کی بھی وہی تفصیل ہوگی۔ اگر وہ درخت آسمانی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں تو پھر ان میں 10واں ہوگا، اور اگر آپ ان کو پانی لگاتے ہیں لوٹوں کے ساتھ، یا نالیاں بنائی ہوئی ہیں ٹیوب ویل کے ساتھ لگاتے ہیں، تو پھر اس میں 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہی حکم ہے چارے کا، اور یہی حکم ہے سبزیوں کا، ٹھیک ہے۔ چارے جو ہم کاشت کرتے ہیں جانوروں کے لیے، تو ان کا بھی عشر ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے ادا نہیں کیا، ہم نے مسئلہ پوچھا بھی نہیں ہے کبھی، تو پوچھ لینا چاہیے اور اس کا عشر ادا کرنا چاہیے چارے کا۔ سبزیاں کاشت کرتے ہیں تو ان کا بھی عشر ادا کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر کوئی درخت لگا دیے ہیں یا سبزیاں لگا دی ہیں، تو ان کے اندر زکوٰۃ اور عشر نہیں ہے، وہ گھر کے تابع ہیں۔ جس طرح گھر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عشر نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اسی طرح جو گھر کے اندر درخت لگائے ہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے، پھر ان کو کاٹ دیا، یا پھل لگائے ہیں پھر سایہ بھی حاصل کریں گے ساتھ ساتھ پھل بھی کھائیں گے، تو ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سبزیاں لگا دی ہیں تو ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک مسائل تھے عشر کے حوالے سے، یہ زکوٰۃ کی مناسبت سے بیان کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔